بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈیمک اینڈ مینجمنٹ۔ ہم اس ویڈیو میں بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے میموری کو اسٹور کرنے کے لیے ٹیکنیکس جو ہیں اس پہ بات کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو آپ پہلے سے بھی زیادہ لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو بڑھتے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹائل میرا وہی ہوگا کہ پہلے میں ساری چیزیں بیان کر دوں گا، اس کے بعد سلائڈیں آپ کے سامنے سے گزاروں گا۔ جو سلائڈ زیادہ اہم ہوگی اس پہ رکیں گے، اس میں جو کی میسج ہوگا اس کو میں ہائی لائٹ کر دوں گا۔ تو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں میموری کیا ہوتی ہے۔ تو میموری کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ میموری کو آپ سمجھیں کہ میموری ایک جنگل ہے، اور جنگل میں 3 چیزیں عام طور پہ ہوتی ہیں۔ اس کے کون کون سی ہیں، اسی طریقے سے میں میموری کی قسموں کی بات کروں گا۔ اس میں جانور ہوتے ہیں، چرند پرند ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کی 5 سینسز جو ہیں وہ سینس کر پاتی ہیں، اس کا ہم کہتے ہیں سینسری میموری۔ اور یہ چیزیں جو ہیں بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پلک جھپکتے جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، وہ میڈوز ہیں، وہ جھاڑیاں یا گھاس کا میدان ہوتا ہے۔ اس کو آپ شارٹر میموری سمجھ لیں، لیکن یہ بھی اتنا دیر پا نہیں ہوتا کہ جانور یا چرند پرند جو ہیں وہ ان کو کھا جاتے ہیں۔ تو تیسری چیز جو آگے آتی ہے وہ جنگل خود ہے، جس میں اس کے مضبوط درخت اور باقی جو ہے چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کو ہم لانگ ٹرم میموری کہہ سکتے ہیں۔ تو میموری جو ہے اس طریقے سے ایک پورا بنا بنایا جنگل ہے، لیکن مستقل جنگل جو وہی ہے جو اصل اس کا جو مضبوط اس میں درخت ہیں اور باقی سب چیزیں ہیں، میڈوز اور اینیمل وغیرہ جو ہیں، یا وہ سینسری چیزیں جو ہیں وہ شارٹ لیوڈ ہیں۔ تو اصل ہمارا مقصد ہے میموری جو ہے اس کو پرماننٹ میموری جو ہے، یعنی پورے جنگل کو محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد میموری جو ہے ہماری وہ کام کیسے کرتی ہے، اس میں 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج اس میں ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ان کوڈنگ۔ تو اس کو آپ کمپیوٹر میں سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کا یہ کی بورڈ ہے، جس کے ذریعے آپ کی انفارمیشن جو ہے کمپیوٹر میں یعنی برین میں جاتی ہے۔ دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹوریج سٹیج۔ اس کو آپ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک سمجھ لیں، اور اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک خاص ترتیب سے اپنی جگہ بناتا ہے، اور وہاں وہ جا کے وہ اسکل سٹور ہو جاتا ہے۔ تیسری سٹیج جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹریول سٹیج، اور اس کو آپ مانیٹر سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی بورڈ پہ انفارمیشن جو ہے وہ ریٹریو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈسک میں سے کی بورڈ پہ آ جاتی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے وہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے شارٹ ٹرم میموری یا سینسری میموری جو ہے اس کو لانگ ٹرم میموری میں لے کے جانا ہے۔ تو ایک گراف، بڑا اہم گراف آئے گا، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کچھ یاد کر کے ہٹتے ہیں، فوری طور پہ وہ جو ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو بار بار ریٹریو نہ کریں یا ریکور نہ کریں تو وہ چیز جو ہے کچھ عرصے کے بعد مکمل طور پہ بھول جاتی ہے۔ جیسے گراف جب یہ سلائیڈ آئے گی آپ کو میں دکھاؤں گا، اس میں ایکسپوننشل ڈکے آئے گا، اور ایکسپوننشل ڈکے جو ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ ریٹریو اور ریکور اسٹریٹجی سے۔ وہ پہلے دنوں کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے، اس کے بعد مہینے کے حساب سے ایک سٹیج ایسی آئے گی، وہ چیز پرماننٹ ایکویلبریم میں چلی جائے گی، اور پھر وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ تو یہ ہر کسی کی چونکہ پرسیونگ پاور الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اپنی میموری کو دیکھنا کہ کس طریقے سے آپ اس کو ریسٹور یا ریٹریو کر لیں گے، اس کے حساب سے آپ نے اپنا ریویو پیٹرن جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جو ٹیکنیک ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں SQ3R۔ تو ایس سے یہاں بنتا ہے سروے یا سینسنگ، کیو سے بنتا ہے کویسچن، اور پہلے 3R جو ہے اس سے بنتا ہے ریڈ، ریسائٹ اینڈ ریویو۔ پھر انہی 3R سے بنتا ہے ریکال، ریکگنائز اینڈ ری لرننگ۔ تو میموری جو ہے وہ ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے جو ان کوڈنگ پروسیجر استعمال کرتی ہے، یہ ورکنگ پرنسپل استعمال کرتی ہے۔ اس کے پیچھے سیکرٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنا دماغ جو ہے اس کا میکسیمم یوز کرنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ فارمولہ میں نے بنایا ہوا ہے، وہ ہے CITSOLER۔ تو یہاں سی سے بنتا ہے کلرز، کلر کو یاد رکھتی ہے۔ امیجز، آئی سے بنتا ہے، ٹی سے بنتا ہے ٹیسٹ اور ٹچ، ایس سے بنتا ہے اسٹرکچر، ساؤنڈ، سمیلز، اسپیشل اویئرنیس اور سمبلز، او سے بنتا ہے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز، ایل سے بنتا ہے لینگویج اینڈ لنکیج، اور ای سے بنتا ہے ایموشنز اور ایکسپلینیشنز، اور آخری آر سے بنتا ہے ریپیٹیشن۔ تو یہ وہ چیزیں یاد رکھنے کے لیے
دو چیزیں اور کرتی ہے میموری جو ہے، ایک ہے موٹیویشن اور دوسرا ہے پک اپ دا برین گرو یور سیلف۔ تو پک اپ دا برین گرو یور سیلف میں اصل چیز جو ہماری آتی ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، کہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو سمجھ کے کریں گے، پھر بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی یا کسی اور کو سمجھا سکیں گے۔ تو اس میں آپ نے ریویل اور لسن جو ہے ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور اس کا جو کامن پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں، یہ جو میمونک ٹیکنیک ہیں اس میں این جو ہے لوگ کہتے ہیں این سائلنٹ ہے، لیکن میں اس کو ایم سائلنٹ کرنے کے بجائے این کو سائلنٹ کرتا ہوں، تو میں اس کو پڑھتا ہوں میمونکس۔ اور جب ہم میمونکس کی بات کرتے ہیں تو میمونکس میں کیا ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، میموری اور الیکٹرانکس۔ یہاں الیکٹران سے مراد آپ بایو الیکٹرانکس لیں اور NLP جو ہے اس کو لیں۔ تو یہ اس کا اوریجن جو ہے وہ گریک ہے، اور گریک اوریجن جو ہے اس میں اس کو کہتے ہیں کہ یادداشت کی ملکہ یا یادداشت کی دیوی۔ تو اسی سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہ دیوی ہے جس کے نیچے جتنی بھی ٹیکنیک آتی ہیں وہ ساری جو ہیں صاف ظاہر یادداشت میں ہمیں مدد دیں گی۔ تو یہاں تک میں ذرا سلائڈیں آپ کے سامنے گزارتا ہوں، اس کے بعد آگے ان ٹیکنیک پہ آتے ہیں۔ یہ دیکھیں انالوگی جو میں نے پیدا کی تھی جنگل والی، وہ ہے اس میموری کی 3 قسمیں ہیں، کس طریقے سے میموری جو ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے، اس کا ڈائیگرامیٹیکل اسکیچ ہے، یہ بھی اس کی وضاحت ہے، اور یہ میموری جو ہے کس طریقے سے نیوران جو ہے اس میں اپنے ڈومین بنا لیتی ہے۔ یہ تصویر آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ میموری جو ہے، آپ کا دماغ پلاسٹک ہے، اور اس کی پلاسٹکسٹی کو ذہن میں لا کر ہی آپ میموری کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی الاسٹکسٹی اس کو ڈیمیج کر دے گی۔ یہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ میموری کیسے کام کرتی ہے۔ یہ بھی اس کی 3 سٹیجز ہیں کہ میموری جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، اس کی قسمیں ہیں۔ یہ جو کمپوننٹ جن کی میں نے بات کی تھی، اس کو کمپیوٹر کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں تینوں چیزیں کہ میموری کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ انکوڈنگ جو ہے یا کوڈنگ ری کوڈنگ جو ہے وہ کس طریقے سے کرتی ہے، جو میں نے فارمولے کی بات کی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے۔ ڈسٹریکشن ہے، ٹائم آف ڈے ہے، یور کمفرٹ لیول ہے، یعنی کس وقت آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، آپ کا اسٹریس لیول ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے مٹیریل میں جو آپ نے یاد کرنا ہے، اور آپ کا لیول موٹیویشنس کی میں نے بات کر دی ہے۔ یہ وہ گراف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا، اس میں دیکھیں جیسے گراف اوپر چڑھتا ہے گراف نیچے آ رہا ہے، نیچے جو ہے وہ ڈیز ہیں یعنی ٹائم ہے، اور اوپر والا جو ورٹیکل گراف ہے وہ آپ کا ریٹریونگ یا ریکوری کیپیسٹی ہے یعنی لرننگ ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے بھی گراف نیچے آئے گا ہم نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ گراف جو ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گراف جو ہے یہ ایکسپوننشیل ڈکے کر دے گا۔ یہ گراف آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ بڑا ایبگوس جو ہے کرو جو ہے اس کو فارگٹنگ کہتے ہیں، تو اس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کیسے یہ ایکسپوننشیل ڈکے کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکنیک استعمال کریں گے تو کیسے اپنے ڈومین بنائیں گی، وہاں سے ڈاٹا کو ریٹریو کر لیں گی۔ تو یہ جو ابھی میں نے لفظ جس کی وضاحت کی ہے وہ لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو نیمونک کہتے ہیں، لیکن ان کو میں سائلنٹ کر کے میمونک بنا لیا ہے۔ اور یہ کن اصولوں پہ کام کر رہا ہے، نیچے جو اصول جو ہیں ان کا جو پہلے لفظ ہیں ان کو میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور ان اصولوں کی میں نے بات کر دی ہے۔ اس اصولوں کے بعد ہم کیسے کام کرتے ہیں یہ والی وضاحت پوری بتا دی ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں سمبل سینسر وغیرہ ان کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور یہ آگے پھر جو ٹیکنیکس ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکنیک کیا ہیں اور کیسے ہم ان کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکس آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ میمونک کی جو ہیں۔ اس میں جو ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں، ایک اس میں سب سے پہلی ٹیکنیک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکرونیم۔ اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے ان کے پہلے لفظ جو ہیں ان کو ملا کے آپ خاص لفظ بنا لیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اور دلچسپ بھی ہو۔ مثلا اس میں ایک لفظ بنایا ہوا ہے مسٹر گرین، یہاں آپ کو سلائڈوں میں نظر آئے گا۔ مسٹر گرین جو ہے یہ ایبریویشن ہے، ایم سے جہاں بنتا ہے موومنٹ، آر سے بنتا ہے ریپروڈکشن، ایس سے بنتا ہے سینسٹیوٹی، جی سے بنتا ہے گروتھ، آر سے بنتا ہے ریسپیریشن، اور ای سے بنتا ہے ایکسکریشن، اور این سے بنتا ہے نیوٹریشن۔ تو یہ زندہ رہنے والی جو چیزیں ہیں ان کی خصوصیات جو ہیں ان کا اس میں ذکر ہے۔ اس طریقے سے ایک اور جو لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ہے پی میٹ، اور پی میٹ جو ہے یہ میٹاسس کے جو فیزز ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ہے۔ مثلا یہاں پی سے بنتا ہے پرو فیز، ایم سے بنتا ہے میٹا فیز، اے سے بنتا ہے اینا فیز، اور ٹی سے بنتا ہے ٹیلو فیز۔
اس طریقے سے وپ گور ہے جو رنگوں کی ترتیب جو ہے کوسے قزاقی اس کو یاد رکھتا ہے اور چکرا کی ترتیب کو بھی یاد رکھتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم اس میں یاد رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ ہے ایکروسٹک۔ ایکروسٹک آگے اس کی تصویر آئے گی، وہ سلائڈ آپ کے اندر دکھاتا ہوں۔ وہ ہے کہ پہلے لفظوں سے اب آپ نے لفظ نہیں بنانا بلکہ ایک فقرہ بنا لینا ہے۔ مثلاً یہاں ایک فقرہ ہم نے بنایا ہوا ہے جو میتھمیٹیکل آپریشن جو ہے ان کو یاد رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہے پلیز ایکسکیوز مائی ڈیئر آنٹ سیلی اسٹینڈرڈس۔ تو اس کو پی ایم داس بھی میں کہتا ہوں، تو اس سے ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ یہاں پی جو ہے یہ پیرنتھیسس کے لیے ہے، ای جو ہے ایکسپوننٹ کے لیے ہے، ایم ملٹیپلیکیشن کے لیے ہے، ڈی ڈویژن کے لیے ہے، اے ایڈیشن کے لیے ہے، اور ایس جو ہے سبٹریکشن کے لیے ہے، اور آگے اسٹینڈرڈ کا مطلب ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد مثلاً پلانٹس جو ہیں جو سولر سسٹم کے، ان کو گلیکسی کے جو ہے یاد رکھنے کے بہت سارے لوگوں نے ٹیکنیک بنائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ٹیکنیک جو ہے وہ ہے مائی ویری ایزی میتھڈ جسٹ اسٹورز اپ نیمز۔ تو یہاں ایم سے بنتا ہے مرکری، وی سے بنتا ہے وینس، ای سے بنتا ہے ارتھ، اس کے بعد ایم سے بنتا ہے مارس، پھر آگے جے سے بنتا ہے جوپیٹر، ایس سے بنتا ہے سیٹرن، اس کے بعد یو سے بنتا ہے یورینس، اور این آخری جو ہے اس سے بنتا ہے نیپچون۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی آ رہی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ جو ترتیبوں کی میں بات کر رہا ہوں پہلے میں اس لیے آپ کو دکھا دوں۔ یہ ایکرونیم کی میں نے بات کر دی ہے، ایکروسٹک کی بات کر دی ہے، اور یہ ان کی مثالیں جو تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد یہ بہت ساری مثالیں جتنی مرضی آپ بنا سکتے ہیں۔ آگے جو 3 چیزیں ہیں یا 4 چیزیں ہیں، ان کی ایکٹیویٹی جو ہے، 3 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ آگے 3 میں استعمال کروں گا، وہ ہے ریم کیز کا۔ آپ ان لفظوں سے یا جو اوپر فقرے میں نے بنائے ہیں ان کو جوڑ کے آپ شاعری جو ہے یا گانا جو ہے اس کو آپ جو آپ کو پسند ہے اس قسم کا اس شکل میں بھی لا سکتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلاً اس میں رزم آپ نے قائم رکھنا ہوتا ہے۔ رزم قائم رکھنا جو ہے، رزم جو ہے یہ گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میئرڈ موشن۔ تو یعنی کوئی چیز جو آپ نے اس طریقے سے اس کو ترتیب دینا ہے کہ آپ اس کے حرکات و سکنات یعنی یاد رکھ سکیں، یعنی اس میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کا بھی عمل دخل ہو۔ تو اس میں بہت زیادہ سب سے اہم مثال ہم دیتے ہیں مہینے کے، جو سال کے مہینے ہیں ان کے دنوں کی تعداد کو یاد رکھنا۔ مثلاً 30 days ہیت سپٹمبر، اپریل، جون اینڈ نومبر، all the rest have 31 except February alone which hath but 28 in fine till leap year give it 29۔ تو اس طریقے سے یہ آپ سال میں مہینے جو ہیں ان کے دنوں کو بڑی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب اگلی ٹیکنیک جو آگے آ رہی ہیں، یہ 3 ٹیکنیک ہیں جس کے لیے ہم نے وہ جس کو میں نے بات کی تھی ایکٹیویٹی میں کروں گا، اور میں اپنے طریقے سے کروں گا، اس کو اپنے طریقے سے آپ کر کے کوڈ کر کچھ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں آگے چوتھی چیز جو آ رہی ہے رزم کے بعد وہ ہے میتھڈ آف لوسی۔ اس کو ہم گریٹ مائنڈ پیلس بھی کہتے ہیں، یعنی مائنڈ پیلس بنا لیں، ذہن میں ایک اپنا پیلس بنا لیں محل، اس کے ذریعے اس چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میتھڈ آف لوسی جو ہے، اس میں لوسی کے لفظ اگر آپ غور کریں تو وہ بنتا ہے لاجک آف کولیکٹنگ امیجز۔ یہ میڈم یہ اس طریقے سے کرتی تھی، جہاں بھی جاتی تھی راستے میں جو بھی چیزیں آتی تھیں ان کو وہ انکوڈ کر دیتی تھی، اور جب واپس آتی ان کو ڈیکوڈ کرتی تھی۔ اس طریقے سے وہ چیز کو یاد رکھ لیتی تھی۔ اس کے بعد اگلی چیز آ رہی ہے امیج نیمنگ، اس کو انکوڈنگ، کہ کوئی چیزیں جو ہے آپ کو پسند ہیں ان کو ایک ترتیب سے خاص نام دے لیں، اور وہ جب آپ نام لیں گے وہ چیزیں ترتیب سے واپس آ جائیں گی۔ اور اس کے دونوں کے ملا کے جو ہم ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں وہ آگے نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چیننگ یا اسٹوری بلڈنگ۔ تو اسٹوری بلڈنگ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے لیے وہ ایکٹیویٹی جس کی میں نے بات کی تھی، یہ وہ ٹیکنیک ہے جو میں نے SQ3R کی بات کی تھی، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ 3R کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی یاد کر چکا ہوں۔ اور موٹیویشن اور اس کے بعد میموری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ ٹائم سیٹ ہے جو آپ نے اپنے طور پہ سیٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پھر وہ ایکٹیویٹی جو تھی اس کی میں بات کی ہے، وہ ایکٹیویٹی میں آپ کے سامنے پرفارم کرتا ہوں۔ اس سے بڑی یہ تینوں چیزیں آخری جو ہیں یہ واضح ہو جائیں گی۔ یہ وہ میموری ٹیسٹ ایکٹیویٹی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس میں جو چیزیں موٹی موٹی نظر آ رہی ہیں وہ ہے کپ آف ٹی ہے، لپسٹک ہے، سیل فون ہے، مرر ہے، اور کلینر ہے، اس کے بعد ڈائمنڈ ہے،
واٹر ہے، ٹری ہے، سنیک ہے، اسٹارم آیا ہوا ہے اور رینبو ہے۔ اس ساری چیزیں یہ امیجز ہیں، اور امیجز جو ہے ان کو میں نے نام ابھی دیے ہیں، وہ دے دیے ہیں۔ اس کے بعد ان کو انکوڈ کیا ہے، اس کے بعد میں اسٹوری بنانے لگا ہوں، اور اس میں میڈم لوسی بھی آ جائے گا، رزم بھی آ جائے گا، اور چیننگ بھی آ جائے گی۔ میں اسٹوری میں کیسے بناتا ہوں کہ جب میں صبح اٹھا تو موسم خراب تھا، آندھی اور طوفان جو ہے وہ اس نے علاقے کو گھیرا ہوا تھا، بارش جو ہے تیزی سے ہو رہی تھی، اور میں نے دیکھا باہر نکل کر کہ درخت کے نیچے ایک سانپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اس سانپ کو میں نے مار دیا۔ جب سانپ کو میں نے مار دیا، موسم خراب تھا، تو میں نے دفتر میں فون کر دیا کہ آج موسم خراب ہے، تھوڑی دیر بعد میں لیٹ آؤں گا۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ فضا جو ہے وہ صاف ہو گئی، موسم جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، اور آسمان پہ جو ہے کوسے قزح نظر آنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد گھر کی صفائی کی، اس کے بعد میک اپ کیا، شیشہ دیکھا، فون اٹھایا اور دفتر روانہ ہو گیا۔ تو یہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں میں نے مینٹل اور ایموشنل کنیکشن جو ہے اس کو بھی ڈالا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی جو ہے آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ گزارشات کی میں نے کی ہیں، اور میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ لائک کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کومنٹس بھی کریں گے۔ آپ کے کومنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک۔